500 دیں اس کو بھرنے کو. نیو سیف یار ایک 6 گولیوں کا نیو سیف. Hello, this is me. My name is Ali Adnan Maniwala. I am passionate about سامنے آنا creativity, communication, and digital skill. I enjoy learning my new technologies, work on projects, and improving myself every day. I also interacting with people and building profession. So today we are with a very special guest named Sir Akhtar Education Wala. So Assalamu alaikum sir, how are you? اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک. سر آپ جس ایک منٹ. موٹیلیم ایک گولی الٹی کی. ہاں موٹیلیم کیا نیو صاحب جی جی چلیں آپ کوئی ڈسٹرب نہیں کرے جی. سر فرسٹ آف آل انٹروڈیوس یور سیلف. میرا نام اختر شیخ ایجوکیشن والا جی اور میں ریحان اسکول لاہور کیمپس میں ایز اے CEO کام کر رہا ہوں. اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ یہاں کے بریلینٹ بچوں سے میں سیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں سے اور 2-3 بچے ہیں اسپیشلی جو ٹیم کا حصہ ہیں ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ شاندار لوگ ہیں. اور شاید مجھے بھی موقع ملا کہ میں ظاہر شاندار لوگوں میں رہیں گے تو شاندار ہی بنیں گے. اور باقی چینجنگ کی کوشش کر رہے ہیں ہم صاحب کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں. باقی آگے جو سوالات کریں گے اس میں آ جائے گا سارا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. جی سر. سر تھینک یو. سر اب میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا آپ کی سب سے بڑی طاقت مین کے اسٹرینتھ کیا ہے؟ کانفیڈنس. اور ہوتا ہی ہے سر میں بھی کسی کی نظر میں کچھ اور ہوں. کانفیڈنس آپ کو کانفیڈنٹ ہونا ہے تب آپ بڑے بڑے کام کریں. جی سر آپ نے بالکل صحیح آنسر دیا. سر اب میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ آپ اپنے اندر کس چیز کے اپنی کمزوری کو کیا سمجھتے ہیں اور آپ کی کمزوری کیا ہے؟ نہیں کوئی کمزوری نہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. تو مین جیسے میں نے آپ بولا کہ خوبی آپ کیا سمجھتے ہیں تو میں نے کانفیڈنس بولا. تو اس طرح میں کمزوری کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ مجھ میں بھی ہیں جو سب میں ہوتی ہیں لیکن وہ خاص کمزوری نہیں. کبھی یہ چیز. سر آپ نے بڑا اچھا آنسر دیا. تھینک یو. سر اب میری نیکسٹ ہوگا کہ آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ فار واٹ؟ کہ آپ کو سب سے آپ موٹیویٹ ہوتا ہے بندہ کسی چیز کے لیے. کس کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے یہ بتائیں. سر محنت کے لیے موٹیویٹ, کام کے جذبے کے لیے موٹیویٹ. وہ تو جب تک آپ ہارڈ ورک کر رہے ہوں گے اپنا ٹائم کام پہ نہیں کریں گے آپ کی درجن 12 کی درجن ہوتی ہے وہ 14-15 میں لے کر آئیں. جو کام آپ کو ملے اس سے پلس کریں. ٹھیک ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو. اور یہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. جسٹ اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے. میرے لیے آپ اللہ کے بندے ہیں. اٹ مین کہ اللہ آپ کے اندر ہے. اللہ ہم میں بستا ہے تو مجھے آپ کو احترام بھی دینا ہے. میں نے آپ کے لیے کام بھی کرنا ہے. آپ کی بھلائی کے لیے بھی کام. جی سر تھینک یو. آپ نے بہت اچھا آنسر دیا. اب میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا آپ نے ایجوکیشن فیلڈ کیوں منتخب کی؟ مین کہ جیسا آپ کا نام ہے سر اختر ایجوکیشن والا. ایجوکیشن والا مجھے نام جی بولے. ایجوکیشن والا نام مجھے ریحان صاحب نے پہلی ملاقات میں دیا تھا تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کیونکہ اختر شیخ صاحب, ملک صاحب, رانا صاحب اس سے بہتر ہے. اس میں والا لگانے سے میرا خیال ہے آجتی آ جاتی ہے بندے میں. وہ جو رونت آتی ہے نا ملک صاحب, رانا صاحب, شیخ صاحب بولنے میں وہ نہیں آتی. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے فیلڈ یہ چنی, میں مختلف کام کیے جب میں باہر سے آیا تو بہرحال یہاں پر وہ مجھے نہیں سمجھ آیا. میں لاس میں چلا گیا. پھر میں نے ایک جگہ ایز اے ایڈمن مینیجر کام کیا. پھر
میری اسی دوران میری ٹانگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں پھر جب تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو میں سوچ رہا تھا مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے. تو میں نے یہ سمجھا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس فیلڈ میں تو آج تک کام ہوا ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت کچھ لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا، یہ لازمی ہے، لیکن اوور آل جو مین کام ہونے والا وہ نہیں ہوا. میں اس فیلڈ میں آ گیا. اب یہ ہے کہ پورے سسٹم کو چینج کر پاتا ہوں. آئی ایم اگریسو فار دس کہ میں اس سسٹم کو چینج کر پاؤں. میں 2 سے 3 اسکول اوپن کروں جس میں میرا بچہ 16 سال میں کما رہا ہو اور زندگی جینے جوگا کما رہا ہو. پھر آگے مزید وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھے جس فیلڈ جو اس کی دلچسپی کا باعث، جو وہ دل سے کرنا چاہتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ بھی وعدہ کرتا ہے قرآن میں، تو میں لگا ہوا ہوں اور اسی فیلڈ میں آگے بڑھیں گے. سر آپ نے بہت اچھا آنسر دیا، آپ نے بڑا انسپائریشن اور موٹیویٹ آنسر دیا. اب میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا، آپ کے نزدیک ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ جو مثبت ویلیوز ایڈ کرنے کی کوشش کرے ایسی جگہ پر جو اس کو ناپسند بھی ہو. تو وہ یا جیسے اب روٹین کا ایجوکیشن سسٹم ہے روایتی، اب اس وقت سلیبس سے ہٹ کے آپ نہیں کر رہے تو آپ اچھے انداز سے پڑھا تو سکتے ہیں نا. یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ اچھے انداز سے نہ پڑھائیں. ویلیوز ایڈ کریں. اور جو استاد ویلیوز ایڈ نہیں کر سکتا وہ استاد نہیں ہے. استاد کا کام ہی بچوں سے سیکھ کر اپنے اندر بھی ویلیوز ایڈ کرے اور بچوں کے اندر بھی ویلیوز ایڈ کرے. awesome سر، awesome، ویری گڈ آنسر. میرا اب نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ کتنی آج کل کے دور میں اے آئی کتنی اہم ہے، اے آئی کی کتنی ویلیو ہے، اور اے آئی کیا چیز ہے؟ اہم بھی ہے، مچ مور ویلیوبل بھی ہوتا ہے، بٹ 100% آپ اے آئی پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اے آئی مسٹیکس بھی کرتی ہے، تو ہمیں اس سے جو کام کروانا ہے، جو پوچھنا ہے، اس کو چیک بھی کرنا ہے کہاں پر اس نے مسٹیک کی، تو دیکھ کر ہم نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. اگر ہم آنکھیں بند کر کے 100% اے آئی پر ریلائی کر لیں گے تو وہ غلط ہے. آپ اے آئی سے کام لیں، ڈرے نہیں. اے آئی کو اپنی دوست بنائیں، اپنا دوست بنائیں، اس سے کام لیں، بٹ وہ جو آپ کو آنسر پروڈیوس کرے، جو آپ بنوانا چاہتے ہیں وہ بنا کر دے تو اس کو چیک کریں. جہاں پر آپ کو خامی کمی بیشی نظر ہے اس کو ٹھیک کریں خود. سر فیبولس، آپ نے بہت اچھا آنسر دیا، کافی گریٹ آنسر دیا. اب میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا، تعلیم کو اے آئی کیسے بہتر بنا سکتی ہے؟ کہ مین کہ اے کیا آئی اے ٹیم آئی جو ہماری تعلیم ہے، کیا اے آئی اسے بہتر بنا سکتی ہے، نہیں بنا سکتی؟ اے آئی بہتر بنا سکتے ہیں، بس ہوا یہ ہے کہ بڑے سارے کام ہم اے آئی سے لے لیتے ہیں، کریٹیوٹی تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو فرق پڑا ہے. تو وہ ہر ادارے پر منحصر ہے کہ وہ اے آئی کو بھی ساتھ لے کر چلے اور بچوں کی کریٹیوٹی پر اثر نہ پڑنے دے. وہ کچھ اور ایکٹیویٹیز ان سے کروائے جس سے ان کے اندر کریٹیوٹی پروان چڑھے، گروم ہو. خالی 100% اے آئی پہ ریلائی کر لینا، اس کو دوست بنا لیں یار، ڈرنا نہیں ہے. تو خیر کریٹیوٹی کو اثر پڑا ہے، تو اس کا دوسرا حل ہے جی سر، جب ہم جی کریں بات. آپ نے بہت اچھا آنسر دیا سر، بہت اچھا لگا. سر اب میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ طلبہ کو سب سے اہم نصیحت کیا دینا چاہیں گے؟ آگے بڑھیں، جو آپ کو پسند ہے وہ کریں. بنیادی ایجوکیشن تو مسٹ لیں اسکولوں سے جو بھی ہے، یا آپ وہیں پر آپ بہتر اسکول چیک کریں کہ کہاں پر ہم بنیادی ایجوکیشن لے سکتے ہیں، لے لیں. اس کے بعد آئی ٹی کی طرف آئیں، انگلش کی طرف آئیں، انگلش بولیں. ابھی آپ نے مجھے کہا انگلش میں شروع، تو اب ہم نے دیکھنا آڈینس کیا ہے. وہ تو آپ کو انگلش بولنی آ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو نہیں، موسٹلی نہیں. آپ یہ سمجھ لیں 95% نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اسی میڈیم میں بات کرنی ہے جس سے ہم اپنا
اپنی بات ان کو پہنچا اور سمجھا سکیں. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کسی بھی چیز سے مت ڈریں, سوال کریں. جو چیز سمجھ نہیں نہ آتی, معمولی سے معمولی بھی, اس کے لیے سوال کریں, آنسر لیں, پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روکے. اگر آپ شرمائیں گے, کوشچن نہیں کریں گے, تو آپ پیچھے رہیں. سر بہت اچھا آپ نے آنسر دیا, بہت اچھا آنسر دیا. اب میرا نیکسٹ کویشچن, ہم اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے خیال میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ راز ہارڈ ورک ہے, لگے رہیں, رب پر یقین رکھیں. رب پر یقین لازمی ہے, کیونکہ جو آپ چاہیں گے وہ کرے گا, وہ آپ کی مانتا ہے رب. اور ہارڈ ورک کریں. اور کامیابی کی بھی ڈیفینیشن میرے مطابق یہ ہے جس سے آپ کا دل اور دماغ مطمئن, وہ کامیابی ہے. خالی 2 4 5 10 کروڑ آ جانا وہ کامیابی نہیں ہے. آپ کے پاس تھوڑے بھی پیسے ہیں لیکن آپ کا دل اور جی سر, وہ آپ دماغ نے مطمئن ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. اگر پیسہ ہونے کے باوجود آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے, کچھ چیزیں آپ لائک نہیں کرتے, آپ کا دل افسردہ رہتا ہے, تو اطمینان کہ آپ کچھ رہ گیا آپ سے. اور اس کو خوش رکھنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کام کریں. لوگوں کی دعائیں بڑا کام کرتی. اپنے لیے کام کریں, آپ لاکھوں کروڑوں کمائیں, لیکن اللہ جس نے دیا ہے اس کے بندوں پر بھی خرچ کریں. یہ چھوڑ دے سوچنا کہ وہ خود کیوں نہیں کر رہے, وہ نکمے ہیں, یہ وہ چھوڑ دیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ کو آس پڑوس میں کوئی اگر ضرورت مند نظر آتا ہے تو بڑے احتیاط سے اس کی مدد کریں, دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلے. تو پھر آپ دیکھیں گا, جی آپ سر, روزانہ 10 روپے ایک ایسے بندے کو دے کر دیکھیں جو بچے ہو تو وہ چیز لے رہے. اب دکان پہ گئے ہیں, چیز لے رہے ہیں, ساتھ میں کسی بچے کو لے دیتے ہیں, اس کی خوشی کا دیکھیے گا اس کے چہرے پر کتنی خوشی ہے. تو رب تو دلوں سے رابطہ ہے اس کا. آپ نے سر بالکل اچھا, بہت اچھا آنسر دیا. آپ نے مجھے ایک نئی چیز سکھائی جو مجھے آج سے پہلے نہیں پتا. تھینک یو سر. اب میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا سر کہ آج کے نوجوانوں میں کون سی اسکلز ہونی چاہیے؟ یار یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, یہ ایک درخت ہے اور اس میں مختلف شاخیں ہیں, جس میں اب اے آئی پہلے بھی تھی لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے. اے آئی کو اپنائیں, آئی ٹی اسکلز سیکھیں جو آپ کا دل کرتا ہے, پھر آگے بڑھ جائیں. کوئی سی وہ اسکل نہیں, آپ کا اپنا مائنڈ ہے, آپ کا اپنا دل ہے, جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں, بٹ آئی ٹی میں آئیں. اب میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا, سوشل میڈیا طلبہ کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ کیا دوبارہ میں یہ ریپیٹ کہہ رہا کیجیے. ہوں کہ جو طلبہ, جی سر میں ریپیٹ کرتا ہوں, سوشل میڈیا طلبہ کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, طلبہ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ آپ فکر مند ہیں چھوٹے بچوں کے لیے؟ جی سر, جس طرح کہ آپ سوشل فکر میڈیا مند ہیں چھوٹے اچھا بچوں کے نہیں. لیے؟ میرا سوال ہے آپ سے, جی سر آپ فکر مند ہیں چھوٹے بچوں کے لیے؟ جی سر میں ہوں. آپ ہو نا تو چھوٹے بچوں کے لیے یوٹیوب پہ یا ایپ کے حوالے سے وہ کام کریں جو ان کو دلچسپ بھی لگے اور وہ اس سے سیکھیں بھی. آپ ایپس بنائیں ان سے ریلیٹڈ جس میں ان کو دیکھ کر مزہ آئے اور ساتھ میں سیکھنے کا پہلو نکلتا ہو. چھوڑ دیں گے باقی چیزیں, سمپل اپنا حصہ ڈالیں. جی سر, جی سر آپ نے بالکل صحیح خاص آنسر طور پر دیا. 2 تھینک سے یو سر. 5 سال کے بچوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ موبائل انہوں نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے, لیکن ان کے لیے وہ چیزیں ہوں جس کو وہ دیکھیں, انجوائے کریں اور سیکھیں. کریں اپنا جی کام, سر آپ نے بالکل صحیح. سوچیں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب سر میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں, کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یار آپ کی آواز نا بیچ میں نا گڑبڑ ہو جاتی ہے, اگین ریپیٹ یور کوسچن پلیز. یہ آپ پیچھے نا جو نوجوانوں یہ کے, ہاں جی سر آپ بولیں.
بولے. آپ نوجوانوں کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شاندار. جہاں آپ جیسے لائق بچے ہوں گے تو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل شاندار ہوگا. آپ اقبال کے شاہین بنے. انہوں نے کہا تھا خط کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. خط عقل آزاد ہونا ہے ہمیں، لگے بندے سسٹم کو نہیں لے کر چلنا. اور پیر یہاں بڑی عمر کے لوگوں کو کہا گیا، جوان آپ ہیں پھر آپ نوجوان بنیں گے. ٹھیک ہے، نوجوان پھر جوان، ترتیب غلط ہوگا. آپ لیڈر بنے. لیڈر ہمیشہ قربانی دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کو وقت ٹائم، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. یہ کم فرق ہے. رب اس کے دل میں نا بڑا قریب ہو جاتا ہے، باتیں نہیں کرتا ہے. کبھی رب سے باتیں کر کے دیکھیے تو وہ آپ کے پاس ہی ہے. رب سے باتیں کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ اس کے بندوں سے پیار سے، عقیدت سے، محبت سے بات کریں. اور بندوں میں سب سے پہلے آپ کے ماں اور باپ آتے ہیں. جی تھینک یو سر، آپ نے بہت اچھا آنسر دیا، آپ نے مجھے کافی کچھ سکھایا. اب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ لیڈر آپ کے نزدیک لیڈرشپ کیا ہے؟ وہ تو میں نے ایکسپلین کر دیا. لیڈر کو قربانی دینی پڑتی ہے. جب میں نے کہا آپ کو بچوں کی فکر ہے اور ایپ بنائیں، تو اٹ مین کہ آپ لیڈر ہیں، ان کے لیے ایپ بنائیں گے تو لیڈ دیم. آپ ایک لیڈر ہیں. لیڈر بننے سے نہیں نا گھبرانا. یہ میرے پاس عبد الرحمان لیڈرشپ والا بھی ہے، اس کو بھی ذرا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. سمجھدار بھی ہے، عقل مند بھی ہے، لیکن ہم لوگوں کو لیڈرشپ کا مطلب بھی سمجھنا ہے. یہ جو سیاست ہے نا عمران، نواز شریف، زرداری، یہ لیڈر نہیں ہے. یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو سارے. تو تھوڑا کام کو زیادہ، اور یہ سیاست نہیں کرتے، یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. سیاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، وہ سیاست ہے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے حکمت سے کام لے کر ان کو فائدہ پہنچاؤں. یہ تو گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو. جی سر آپ نے بالکل صحیح آنسر دیا. سب سے بڑے لیڈر ہمارے موٹیویٹر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ہاں جی میں اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف الحمدللہ. چلتا ہوں. ایک طالب علم کو روزانہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنا شیڈول بنائے، ٹائم پہ ایک ٹائم لیٹ اٹھے، سویر اٹھے. ویسے اٹھنا تو سویر ہی چاہیے، لیکن چل یہ گنجائش تھوڑی سی چھوڑ دیں. وہ اپنا ایک شیڈول بنائے، اس کے مطابق کام کرے اور آگے بڑھتا جائے. یہاں رکنا نہیں ہے، لگے رہنا شرط ہے. وہ کچھوے اور خرگوش والی بات. آپ چلتے رہیں، منزل تک پہنچ جائیں، دیر سے لیکن پہنچ جائیں. جی جی سر، میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ اور آپ کے خیال میں آپ اے آئی اور اسلامی تعلیم کو ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کو یعنی کمپیریزن کرتے ہوئے جس طرح اب سوال آپ کا تھوڑا سا ٹیکنالوجی. یار اسلام آپ ٹیکنالوجی AI کو اور اپنانے سے منع نہیں کرتا. اس سے اچھے کام لیں، اسلام کے بارے میں پوچھیں، کریں. میں اب آگے ایک بک ریٹرن کرنے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری چیزوں کے بارے میں. وہ مجھے معلومات دے گی یا دے گا، اور میں اس کو ویریفائی کروں گا. اس کے بعد میں اس کو پرنٹنگ شکل میں لے آؤں گا، ہارڈ کاپی کی صورت میں. تو اے آئی اسلام ٹیکنالوجی سے قطع تعلقی کا نہیں کیا. اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا جیسے پہلے میں نے کہا خود کو غلامی سے آزاد، جوانوں کو پیروں کو استاد. آج کے جو روایتی ایجوکیشن ہے وہ ہمیں بدتمیز بنا رہی ہے، جیسے عمران نے لوگوں کو بدتمیز بنایا. جی بالکل صحیح کہا. سر آپ اسٹوڈنٹ کو کنسسٹنسی کے بارے میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس بارے میں؟
سر کنسسٹنسی کے بارے میں آپ کیا وہ وہی ہے، آپ کو لگے رہنا، کچھوے کی رفتار سے بھی ہو تو لگے رہنا، ایک دن منزل آپ کو ملے ہی ملے گی، ڈرنا نہیں، ڈر کر رک نہیں جانا۔ اب کچھوے اور خرگوش کا کوئی مقابلہ تھا، بٹ کچھوا گھمنڈ میں تھا کہ میں تو ایسے پہنچنے کو سو گیا، اور نہیں جو خرگوش تھا، اور کچھوا اپنی رفتار سے چلتا رہا اور منزل پر پہنچ گیا۔ آپ نے کچھوا نہیں بننا، آپ نے خرگوش کی طرح محنت کرتے رہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ان جانوروں سے، پرندوں سے ہم نے اچھی چیزیں لے کر سیکھنی، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم اسی لیے اشرف المخلوقات ہیں۔ ان سب میں باقی جو مخلوقات ہیں انہوں نے بائی ڈیفالٹ اللہ نے سافٹ ویئر رکھ دیے ہیں، وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ جیسے مکھی 10 میل بھی آگے چلی جائے تو اپنے چھتے پر واپس آ جاتے ہیں، رستہ نہیں بھولتے۔ ہمیں دیکھ کر مطلب نہ ہم کچھوا ہیں، نہ ہم شاہین ہیں، نہ ہم گدھ ہیں، ہمیں شاہین اور گدھ کا فرق معلوم ہے۔ ہمیں شاہین کی اچھے اسلوب اس کے اپنانے ہیں، گدھ کی جو چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی جو گدھ مردار کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پر ڈٹے رہیں، لگے رہیں، یہی میں اپنے لیے بھی ہے میرا اور آپ کے لیے بھی جی۔ سر آج کی جو یوتھ ہے آپ کے لیے، ان کے لیے آپ کا کوئی اسپیشل میسج ہے؟ اسپیشل میسج یہ ہے، یہ کسی پیچھے سیاستدان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں چور لٹیرے، ان کے پیچھے نہ لگیں، خود لیڈر بنے، لیڈ کریں، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں کہ انہوں نے کیسی سیاست کی سیاست میں آئے، بات یہی حل ہے، ان تو یہی کرنا۔ جی سر۔ سر سکسیسفل لائف کے لیے آپ کا گولڈن رول کیا ہے؟ گولڈن رول ہے یس سر، سکسیس کے لیے وہ تو وہی ہے، مسلسل لگے رہنا، پہلے فیصلہ کرنا، غور و فکر کرنا، پھر جب غور و فکر کر لو تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ غور و فکر یہ کہ میں یہ کام کروں یا نہ، جب کرنے کا فیصلہ کر لو تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ، لگے رہے اور آپ کامیاب ہیں، اس میں رفتی پر شک نہیں۔ جاتے آپ میرے سامنے مجھے موبائل پر نظر آ رہے ہیں، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہوں اگر لگے رہتے ہیں تو۔ اور دوسری بات، رب پر یقین اور رب سے ہی دعا۔ آپ کہ میں بات نہیں تھا تو میں نے یہ حاصل کر لیا، نہیں، وہ رب چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر اچھے کام کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے اور برے کام سے بھی بچاتا ہے۔ پھر بھی ہم جیتو کے کوئی نہ برے کام کر جاتے ہیں، لیکن اللہ بچاتا ہے برے کام۔ جی سر، اب میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے کچھ ایسے ہوگا کہ سر آپ کی لائف کا سب سے امپورٹنٹ لیسن کیا ہے؟ وہ بچانا چاہے تو کہیں سے بھی بچا سکتا ہے، اور ساری دنیا آپ کو ڈبونے میں لگ جائے تو وہ بچا لیتا ہے اگر وہ بچانا چاہے، اور اگر ساری دنیا بچانا چاہے، وہ ڈبونا چاہے تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک واقعہ وہ انٹرویو ختم ہونے والا ہے، پھر کسی وقت کسی کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ واقعہ ہے کیا، ٹھیک ہے جی؟ سر میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا، سر میرا یہ لاسٹ کویشچن آپ سے ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، 25 منٹس تھا، تو میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے بات ہوگا کرنی ہے سر۔ اچھا یہ ہے نا ہمارا ریکارڈنگ ہے، وہ ہو جائے گا، جسٹ میں 1 منٹ بات کر رہا ہوں، وہ ایڈٹ ہو جائے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا جی یار بات کرو نا۔ جی سر میرا لاسٹ کویشچن آپ سے کچھ ایسے ہوگا، سر انٹرویو کے اینڈ میں آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کوئی فائنل نوٹس یا کوئی؟ آپ والی بات ہی آپ نے پہلے ہی اس کو گائیڈ کر دیا کہ لگے رہو، رب پر یقین لازمی ہے، دعا بھی رب سے کرنا، وہ آپ کی مانتا ہے، جو منواؤ گے نا وہ مان لے گا، ماں کو رو کے منوا لیتے ہو، اس پہ تو وہ ایک ماں ہے 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مانے گا، لیکن بس آپ لگے رہو، اس پہ یقین رکھو، اسی سے مانگو، اسی سے بات کرو، اس کو اپنے پاس بٹھا لو، باتیں کرو اس سے ساری باتیں سے،
رب کو دوست بنا لو. جی سر آپ نے بالکل ہم دوستی باہر ڈھونڈتے ہیں, شاید اللہ کرے کہ ہم سب رب کو دوست بنا سکیں. جی سر. یوتھ کے لیے یہی بعد کہہ میں رہے آپ کا مجھ سے کوئی کوشچن, ہیں. جی جی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا مجھ سے کوئی کوشچن سر. میرا کوئی کوشچن آپ سے, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ یوتھ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے. میں کرتا ہوں آج کل میری نا سمجھ یہ تھوڑی سی نہیں سر تھی, یوتھ تو کو, میں آپ سے کوشچن نہیں کر رہا, آپ سے انٹرویو کر کے مزہ آ رہا. جی سر تھینک یو سر. سر مجھے بھی آپ سے بولے انٹرویو یوتھ کر کے کے بارے بڑا میں. مزہ آیا. جس طرح کہ آپ نے پوچھا آپ یوتھ کو کیا کہیں گے, سر میں تو یوتھ کو یہی کہوں گا کہ ہم یہ ان جیسے لیڈر آپ کی بات نہیں آ. اللہ حافظ. فار مور انٹرویوز, بائے بائے. پاکستان